بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 183 عیسوی کو یمن کے ایک گاؤں کرن کے قبیلہ مراد میں جناب عامر کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ نابینا ماں نے بیٹے کا نام اویس رکھا اور لوگ اویس کو عبداللہ کے نام سے پکارنے لگے۔ بچپن میں ہی جناب عامر کا انتقال ہو گیا اور یتیم اویس اپنی نابینا ماں کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ اویس قرنی جوانی کے ایام میں داخل ہوئے تو ادھر یمن سے دور مکہ میں آفتاب رسالت طلوع ہوا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6491 میں حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر شو موجود ہے۔ عن عمر بن الخطاب قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان خیر التابعین رجل یقال له اویس وله والدة وكان به بیاض فمروه فلیستغفر لکم۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تابعین میں سب سے بہتر ایک آدمی ہے جسے اویس کہا جاتا ہے، اس کی بس والدہ ہے، اس کے جسم پر برس کے سفید نشان ہیں، جب وہ تمہیں ملے تو اس سے کہنا کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے۔ ناظرین، قرن یمن کے نواح میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ جب اس کی تعمیر کے سلسلے میں کھدائی کی گئی تو زمین سے گائے کا ایک سینگ نکلا۔ عربی میں سینگ کو کرن کہتے ہیں، اس لیے گاؤں کا نام کرن مشہور ہو گیا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اس گاؤں میں ہوئی، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ کرنی پکارا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر کافی زیادہ بال تھے، اس لیے آپ کو کرنی کہا جاتا ہے اور کرن کے معنی بال بھی ہیں۔ ناظرین، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارک اس طرح تھا کہ آنکھوں کا رنگ سرخی مائل زرد اور رنگت گہری گندمی تھی۔ چہرہ مبارک جھکائے رکھتے اور نظر سجدہ کے مقام کی طرف ہوتی اور اپنے بائیں ہاتھ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھے ہوتے۔ ناظرین، مستدرک میں ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھانا جو پیٹ کے اندر موجود ہوتا اور وہ لباس جو پہنے ہوئے ہوتے تھے کے علاوہ کوئی بھی چیز اپنے پاس نہ رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے بھوکے پیٹ اور ننگے بدن کی معذرت چاہتا ہوں، وہ لباس جو میرے بدن پر ہے اور وہ غذا جو میرے پیٹ میں ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ شتربانی کیا کرتے تھے، یعنی اونٹ چرایا کرتے تھے، اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا، جس سے ملنے والی مزدوری سے اپنے اور اپنی والدہ ماجدہ کے خورد و نوش کا انتظام کرتے تھے، اور کرن میں آپ جیسا مفلس اور بے نوا کوئی دوسرا نہ تھا۔ جس گلی کوچے سے گزرتے لوگ آپ سے گھن کرتے اور آپ پر پتھر پھینکتے اور سر پر خاک اچھالتے تھے۔ جو کچھ رات کو آپ کے ہاں باقی بچتا تو آپ سب خیرات کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے، یا الہی اگر کوئی بھوکا پیاسا مر گیا تو مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قدر مسرور الحال تھے کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معطر جذبہ جو اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب اطہر میں موجزن تھا، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عشق کے جس عظیم مرتبے اور مقام پر فائز تھے، اسے دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی رشک کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطنی فیض سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ منور و تاباں تھا۔ یہ پروردگار عالم کا آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر خصوصی فضل و کرم تھا کہ اس نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق کی دولت سے آپ کے دل کو مالا مال کر دیا تھا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ پر خصوصی نگاہ کرم تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی جو تڑپ اور لگن حضرت اویس کرنی کے دل میں موجود تھی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بخوبی آگاہ تھے۔ عشق مصطفیٰ نے آپ کے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک مضبوط باطنی اور روحانی تعلق قائم کر دیا۔ ناظرین، مستدرک میں حضرت ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تابعین میں میرا بہترین دوست اویس کرنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص میری امت میں ہوگا جس کو لوگ اویس کرنی کہتے ہیں، اس کی مغفرت کی دعا سے قبیلہ ربیع اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت بخش دی جائے گی۔ ناظرین، کتاب تذکرۃ الاولیاء میں یہ بات موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات غروب آفتاب کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہمراہ شہر سے باہر تشریف لے جاتے اور یمن کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے، مجھے یمن کی طرف سے خوشبو آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محشر کے دن 70,000 فرشتوں کے ساتھ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ 70,000 فرشتے آپ کے ہم شکل ہوں گے تاکہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شناخت نہ ہو سکے۔ صرف اس شخص کو ان کی شناخت ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے گا۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ آپ نے اپنی ساری زندگی خلوت نشین ہو کر اور مخلوق سے پردہ پوشی اختیار کر کے محض اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت و ریاضت میں صرف کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم نور مجسم سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ایسے برگزیدہ بندوں کو دوست رکھتا ہے جو دنیا داروں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں، ان کے چہروں کے رنگ سیاہ، پیٹ ساتھ لگے ہوئے، کمریں پتلی ہوتی ہیں اور وہ ایسے لاپرواہ ہوتے ہیں، اگر بادشاہ بھی ملے تو ان سے ملاقات کی اجازت طلب نہ دے، اگر مالدار عورتیں نکاح کرنا چاہیں تو وہ نکاح نہ کریں، اگر گم ہو جائیں تو کوئی ان کی جستجو نہ کرے، اگر مر جائیں ان کے جنازے میں لوگ شریک نہ ہوں، اگر ظاہر ہوں تو ان کو دیکھ کر کوئی خوش نہ ہو، اور اگر بیمار ہوں تو کوئی مزاج پرسی نہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے وہ کون ہے؟ فرمایا وہ اویس قرنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ اویس قرنی کون ہے؟ فرمایا اس کا حلیہ یہ ہے کہ اس کی آنکھیں نیل گوں ہوں گی، قد درمیانہ ہوگا، دونوں کانوں کے مابین خاصا فاصلہ ہوگا، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہوگا، آنکھیں سجدہ گاہ پر لگی ہوں گی، تھوڑی سینے کی جانب جھکی ہوئی ہوگی، جسم پر پرانے کپڑے ہوں گے، جو پہنے ہوئے ہوگا ایک پاجامہ اور دوسری چادر۔ دنیا میں کوئی بھی اسے نہیں جانتا، لیکن آسمانوں پر بڑی شہرت ہے، اگر وہ کسی بات پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچ کر دے۔ ناظرین، امام التابعین خیر التابعین حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا اور غائبانہ اسلام قبول کیا، لیکن عہد رسالت میں موجود ہونے کے باوجود ظاہری ملاقات سے محروم رہے۔ آپ نادیدہ جمال نبوی کے پروانوں میں سے تھے۔ آپ کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جن کی تخلیق ہی عشق و محبت کے خمیر سے ہوئی تھی۔ ذات باری تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرا دیا تھا۔ محب اور محبوب کے درمیان ظاہری نہیں بلکہ باطنی طور پر ربط اور تعلق تھا۔
دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر نہ ہونے کی ایک وجہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ بھی تھی، جو ضعیفہ اور نابینا تھی اور آپ کو خود سے جدا نہ ہونے دیتی تھی۔ آپ دن رات ان کی خدمت اور اطاعت میں رہتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت اور خدمت کا حکم اکثر ملتا ہے، اس لیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ حکم ربانی کے پیش نظر والدہ کی خدمت میں رہنا ضروری سمجھتے تھے۔ آپ استطاعت نہ رکھتے تھے کہ والدہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو سکیں، اور نہ ہی ان کو ایک لمحہ کے لیے تنہا چھوڑ سکتے تھے، اس لیے آپ زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری طور پر محروم رہے۔ ناظرین، دیدار جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوق اور عشق حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس قرنی کو انتہائی بے قرار کر دیا۔ ایک دن ہمت کر کے والدہ سے اجازت طلب کی۔ والدہ نے کہا، اویس جاؤ مگر جلدی واپس آنا۔ آپ ننگے پاؤں یمن سے مدینہ کی طرف سفر کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ پر تشریف لے گئے اور پوچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، وہ باہر تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے عرض کیا کہ جب حضور تشریف لائیں تو آپ ان سے میرا سلام عرض کر دیجئے گا۔ والدہ کے حکم کے مطابق آپ انتظار کیے بغیر واپس لوٹ آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو ایک نور کا حالہ دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ سے دریافت کیا، یہاں کون آیا تھا؟ انہوں نے کہا، ایک شتربان تھا جو سلام کہہ کر چلا گیا۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحقیق یہ نور اویس قرنی کا ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو وصیت فرمائی کہ میرا جبہ مبارک میرے اویس قرنی کے پاس لے جانا اور میرا سلام پہنچانا اور میری امت کے لیے دعا طلب کرنا، کیونکہ اویس کی دعا میری امت کے لیے مقبول ہوگی۔ جب آپ لوگ یمن جاؤ گے تو اویس کو شتربانوں کے درمیان بیٹھا پاؤ گے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں قرن تشریف لے گئے اور لوگوں سے اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، ایک دیوانہ شخص لوگوں سے الگ بیٹھا رہتا ہے، وادی عرفہ میں شتربانی کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وادی عرفہ تشریف لے گئے اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز میں مصروف دیکھا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچایا اور جبہ مبارک پیش کیا اور امت محمدیہ کے لیے دعائے مغفرت طلب کی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جبہ مبارک چوما اور گر کر زاروں قطار رونے لگے۔ روتے روتے مناجات کے لیے ہاتھ بلند کیا، کہنے لگے، یا اللہ، تیرے محبوب کا جبہ مبارک اس وقت تک نہ پہنوں گا جب تک امت محمدیہ بخشی نہ جائے۔ تیرے محبوب نے یہ کام میرے ذمہ لگایا ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ اتنے ہزار لوگوں کی بخشش کر دی۔ آپ نے کہا، میں نے تو سب کی مغفرت طلب کی ہے۔ آواز آئی، اتنے ہزار مزید بخش دیے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ آواز آئی، اتنی امت محمدیہ بخش دی گئی جتنی تعداد میں قبیلہ ربیع اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے جسموں پر بال ہیں۔ یہ بشارت پا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر انور سجدے سے اٹھایا اور جبہ مبارک پہنا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آگاہ کیا۔
नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो कई मरतबा मदीना मुनव्वरा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर तशरीफ लाए। हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो वालिदा के इंतकाल के बाद मदीने तशरीफ लाते रहते थे। मुस्लिम शरीफ की शरह और तज़किरतुल औलिया में दर्ज है कि हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की हिमायत में जंग सफीन में शरीक हुए और लड़ते लड़ते शहादत का मर्तबा पाया। हजरत मूसा राई रहमतुल्लाह अलैह बमुजब वसीयत हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के जसद मुबारक को करन में लाए, इसलिए मज़ार शरीफ करन में मरजाए खलाइक है। मंज़िले इश्क का मीनार उवैस करनी, आशिक़े सय्यदुल अबरार उवैस करनी। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।